اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس علوم قرآن، شمارہ درس 10واں درس شروع ہو رہا ہے، اور گزشتہ درس میں نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ایک ہیڈنگ ہے فائدہ شناخت اسباب نزول۔ اسباب نزول کو پہچاننے کے فائدے کیا ہیں۔ اس سلسلے میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ابہام کو برطرف کیا جا سکتا ہے فقہی اور عقیدتی اعتبار سے اگر اسباب نزول کا علم ہو۔ مثلا قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو حج بیت اللہ انجام دے اور عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، یہ مراد ہے یہاں، ٹھیک ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے۔ خوب آیت کا ظاہر فلا جناح کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے، آیت کا ظاہر یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا جائز ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ جائز میں اختیار ہوتا ہے، واجب میں الزام ہے۔ تو اس کو کیسے حل کیا جائے؟ اس کا مسئلہ حل اس وقت ہوگا کہ جب اس آیت کا پس منظر ہمیں پتہ ہوگا۔ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان مکے میں وارد ہو رہے تھے تو اس وقت مشرکین مکہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اپنے بتوں کو صفا و مروہ کی بلندی سے 3 دن کے لیے اٹھا لیں گے، اور مکہ آزاد ہے مسلمانوں کے لیے، اور 3 دن تک وہ حج کریں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اب کچھ مسلمان ایسے تھے جو ان 3 دنوں میں سعی نہیں کر پائے صفا و مروہ کے درمیان۔ اب وہ مردد تھے کہ جائیں، صحیح کریں کہ نہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گناہ ہے، اس لیے کہ 3 دن کے بعد کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کو لا کر کے صفا و مروہ کی بلندی پہ پھر رکھ دیا تھا۔ صفا و مروہ 2 پہاڑیاں ہیں مکے میں کہ جس کے درمیان سعی کرتے ہیں حجاج۔ پروردگار ہمیں پھر سے یہ سعادت نصیب کرے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کی سعادت یعنی حج کی سعادت حاصل ہو انشاءاللہ۔ بہرحال اب مسلمان ان 3 دنوں کے بعد کہ جس میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ سے وہ بت ہٹے ہوئے تھے، اب جب صحیح کرنا چاہتے ہیں تو پریشان ہے کہ بت واپس آ گئے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ صفا و مروہ کے پہاڑیوں پہ بت رہتے ہوئے ان کے درمیان صحیح کرنا گناہ ہو؟ تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ بت کے رہنے کے باوجود تم صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ نہیں بتانا مقصود ہے کہ تمہارے لیے صحیح کرنا جائز ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ بتوں کے رہتے ہوئے بھی صحیح کرنا جائز ہے۔ مطلب صحیح ایک ایسا عمل واجب ہے کہ بت رہے تب بھی تم اس بت کے رہتے ہوئے بھی صحیح کرو، تم گنہگار نہیں ہوگے۔ اس تصور گناہ کو ان کی طرف سے دور کرنا تھا، نہ یہ کہ یہ بتانا تھا کہ صحیح جائز ہے، بلکہ صحیح تو واجب ہے ہی حج کے دوران۔ تو اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ جب سبب نزول کا علم ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 2 طرح کے سبب نزول بتائے گئے، ایک سبب نزول خاص ہے، ایک سبب نزول عام ہے، یہ 2 ہیں سبب نزول۔ تو سبب نزول عام تو پتہ چل گیا کہ وہ ایک عمومی ہدایت ہے، رہنمائی ہے بشر کی، ٹھیک ہے، تربیت ہے انسان کی، اس کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ لیکن جو سبب نزول خاص ہے جن آیتوں کا، تو کیا وہ آیتیں مخصوص انہی موارد سے ہیں؟ یا نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی قابل استفادہ ہیں، قیامت تک کے لیے قابل استفادہ ہیں۔ فرماتے ہیں اہم نقطے میں کہ نزول خاص معانی آیت کے محدودیت کا سبب نہیں بنتے، یعنی اب اس کا نزول اگر خاص ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ مخصوص اسی مورد سے دوسرے موقعوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس آیت کو کیا جائے گا۔ مثلا آیہ زہار قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے
سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اٹھا کر دیکھیے گا، تذکرہ ہے آیہ زہار کا، اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللاتی ولدنہم، یا اس کے بعد آگے ایک آیت ہے، اس آیت کو میں نے آدھی چھوڑ دیا، دوسری آیت نمبر 3، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ الی آخر الآیت. ٹھیک ہے، خوب یہ 2 آیتیں آپ نے پڑھی سورہ مجادلہ کی. یہ سورہ مجادلہ کی 2 آیتیں ہیں جنہیں آیہ زہار یا آیات زہار کہا جاتا ہے، یہ آیتین زہار. خوب جو زہار کی جو آیتیں ہیں، آیات زہار، یہ آیت نازل ہوئی تھی سلمہ بن صخر نامی ایک شخص کے سلسلے سے. اصل میں عرب کا دستور کیا تھا پہلے زمانے میں، یہ لوگ کیا کرتے تھے، جب اپنی بیوی سے ناراض ہوتے تھے تو بیوی سے الگ ہونے کا ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ کہہ دیتے تھے زہرک کا زہر امی، تمہاری پشت ہماری ماں کی پشت کے طریقے سے، یعنی شریک کی حیات کی پشت کو ملا دیتے تھے ماں کی پشت سے، اور یہ کہہ کر کے بیوی سے الگ ہو جاتے تھے، اور گویا بیوی کو بمنزلِ ماں قرار دیتے تھے. اب ماں ہے تو بہرحال ماں سے تو ہم بستری کر نہیں سکتے، ماں کے پاس تو آ نہیں سکتے. یہ ان کا تصور تھا، ایک طریقے کا طلاق تھا، جدائی کا ایک ذریعہ تھا بیوی سے. قرآن کی آیت نے آ کے طلاق کے اس طریقے کو، جدائی کے اس طریقے کو باطل قرار دیا، اور کہا نہیں، تمہارے صیغہ زہار پڑھ دینے سے وہ عورت تمہاری ماں نہیں ہو جائے گی. ماں وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے جنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ماں نہیں ہو جائے گی. یہ تمہارا جو ماں بنا لینا کا تصور اور بیوی کو چھوڑ دینے کا تصور ہے، اس طریقے سے زہرک کا زہر امی کہہ کر کے، یہ غلط ہے. البتہ تمہارا ایک کام گناہ ہے، ماں نہیں ہو جائے گی، وہ زوجیت سے بیوی خالی نہیں ہو جائے گی، باہر نہیں کر جائے گی، بیوی رہے گی. لیکن ہاں، اب تم نے چونکہ یہ کام کیا جس کو قرآن منع کر رہا ہے کرنے کے لیے، پھر بھی اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں جرمانہ دینا پڑے گا. جرمانہ کیا ہے؟ 10 غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اس کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے صیغہ زہار. تو یہ آیت تو نازل ہوئی سلمہ بن صخر کے لیے، مگر سلمہ بن صخر سے یہ مسئلہ مخصوص نہیں ہے، یہ مسئلہ سب کے لیے تھا، عمومیت رکھتا ہے. ٹھیک، یہ نقطہ ہو گیا. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور اس کی ہدایت جو ہے وہ ہر زمانے کے انسانوں کے لیے ہے، پیغام ہے. اور چاہے نزول کا سبب چاہے فرد خاصی کیوں نہ ہو، مگر مراد جو ہے وہ اس کی عام ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نمونے کے طور پہ آپ ایک شرعی مسئلہ لے سکتے ہیں، اور بھی قاطع دست والا بھی. جیسے کسی نے چوری کی اور ہاتھ کاٹنے کا حکم آ گیا کہ السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ لو، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے. تو کیا یہ اسی کے لیے مخصوص ہے جس نے چوری کی تھی اس زمان جب آیت آئی؟ نہیں، یہ سب کو شامل کرتی ہے. 5ویں امام شاہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ قوم کہ جس کے عمل کے بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس قوم کے مر جانے کے بعد آیت مر جائے تو پھر دھیرے دھیرے قرآن ختم ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے، جب تک آسمان و زمین باقی ہیں اس وقت تک مفاہیم قرآن باقی رہیں گے اور احکام قرآن باقی رہیں گے. خوب، اب ایک ہیڈنگ آئی ہے، ارزش و اعتبار روایات اسباب نزول. یہ جو اسباب نزول والی روایتیں ہیں، ان کا کتنا اعتبار ہے، کتنی معتبر یہ وہ ہیں روایتیں ہیں. تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسباب نزول کی آیات کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے. اور چونکہ شروع والوں نے بہت زیادہ لکھا نہیں دقت سے، اور اس کی وجہ یہ تھی نہ لکھنے کی، کیونکہ واقعات ان کے سامنے رونما ہوئے، اور واقعات جو رونما ہوئے اس کے متعلق آیت آئی تو ان کے ذہنوں میں محفوظ تھا، تو انہوں نے لکھنے کو ضروری نہیں سمجھا. اب جب بعد میں لکھا گیا تو بعد میں لکھنے والے افراد جو ہیں وہ اکثر اہل قلم وہ تھے جو دشمن اہل بیت تھے، جو کارخان حکومت کے کارندے تھے، درباری مورخین تھے، درباری لکھنے والے تھے، قلم کار تھے، راوی تھے، اہل حدیث یا محدث تھے. بہرحال تو ان لوگوں نے کیا کیا، اہل بیت کی دشمنی
کو بروکار لاتے ہوئے روایات کو خلط ملط کیا، الٹا سیدھا کیا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، شان نزول کو بدل ڈالا۔ اب یہاں پہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ واحدی کہتے ہیں کہ اسباب نزول آیات کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اس وقت تک کہ جب تک اس کے صحیح ہونے کا اور قابل اعتبار ہونے کا یقین نہ ہو، اس وقت تک آپ اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اگر حدس اور گمان سے کوئی گفتگو کرے کہ ایسا ہوا ہوگا تو یہ غلط ہے، جب تک صحیح روایت پڑھ نہ لی جائے، صحیح روایت سمجھ نہ لی جائے، اس وقت تک کچھ کہنا اسباب نزول کے بارے میں مشکل ہے۔ چونکہ اس زمینے میں اس سلسلے میں دروغ پردازی، کذب و اختراع بہت ہوا ہے۔ اختراع پردازی، اختراع بھی ہوا اور افتراء بھی ہوا ہے، یعنی افتراع پردازی جھوٹی سچی باتیں بہت کہی گئی ہیں۔ اب یہاں پر صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اہل بیت کے ذریعے سے اسباب نزول پر مشتمل بہت سی حدیثیں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں، صحیح روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس جو اسباب نزول کو سمجھاتی ہیں اہل بیت کے وسیلے سے۔ چونکہ اہل سنت کے یہاں تو دروازہ بند ہو گیا نا عصمت کا نبی اکرم کے جانے کے بعد، لیکن ہمارے یہاں عصمت کا سلسلہ 260 ہجری تک چلتا رہا۔ تو اب ان کے یہاں معصوم کے یاسر و حضور سے 200 سال پیچھے ہو گئے تھے یہ لوگ، اور ہم جو ہیں 260 ہجری میں بھی عصر معصوم سے روبرو تھے۔ لہٰذا ہمارے یہاں جو روایتیں 200 سال بعد بھی آئی ہیں وہ بھی صحیح روایت ہیں، اس کا ہمیں یقین ہے، کیونکہ معصوم امام نقل کر رہے ہیں، امام رضا نقل کر رہے ہیں، یا امام حسن عسکری نقل کر رہے ہیں، یا کوئی اور امام۔ ٹھیک ہے، اب ان روایتوں کو کثرت سے مجموع البیان میں، تفسیر البرہان میں اور جامع البیان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسباب نزول کے متعلق جو روایتیں ہیں، اس میں عبد المنصور کا بھی نام انہوں نے لکھا ہے، مگر میرے اعتبار سے عبد المنصور جو ہے میری نظر سے کوئی شیعہ کتاب نہیں گزری ہے، اہل سنت رائٹر ہیں جلال الدین سوتی، ان کی کتاب ہے، اگرچہ بہت معتدل ہے، کافی حد تک بہتر، اور اہل بیت کے متعلق بہت اچھی روایتیں اس میں آئی ہیں، اہل بیت سے بھی روایتیں نقل ہوئی ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ البرہان فی تفسیر القرآن یا مجموع البیان کا ذکر کر سکتے ہوں، اس کے برابر اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، مگر صادقیان صاحب نے کیوں یہاں نام رکھا وہ بس وہی جانے، میرے اعتبار سے یہاں یہ نام نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب آ جائیے ایک بات اور کہ اسباب نزول کو سے متعلق جو روایتیں ہیں اس کے معتبر ہونے کو پہچاننے کے راستے کیا ہیں، اس طریقے کے مراحل کو نیچے کے 2-3 مراحل بیان کیے گئے ہیں، اس کو طے کرنا ہے۔ اگر متواتر روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، جس سے علم پیدا ہو جاتا ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے کہ قطعاً یہ معصوم سے روایت نقل ہوئی تو اس کو ہم قبول کر لیں گے۔ متواتر نہیں ہے، اگر شک ہے کہ معصوم کا کلام ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ان آیات سے مقایسہ اور موازنہ کریں گے کہ جن آیات کے سبب نزول کو بتا رہی ہیں روایتیں، اگر ان آیات کے سیاق و سباق سے قرائن سے مطابقت کرتی ہوں گی محتوا اور مضمون آیات سے، تب تو مان لیں گے، ورنہ اگر مطابقت نہیں کرتی ہوں گی تو اس کو چھوڑ دیں گے، دیوار پر دے ماریں گے۔ اب ایک درس شروع ہوتا ہے، درس نمبر 8 کتاب کا، مکی اور مدنی سورے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان کریں گے، لیکن ایک ہلکی سی ورود اور ایک ہلکا سا ٹچ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں مفہوم مکی اور مدنی کہ کون سا سورہ مکی اور کون سا مدنی ہے، یہاں 2 نظریے بتائے گئے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ مکی ان آیتوں کو کہتے ہیں جو نبی اکرم کی ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے راستے میں نازل ہوئی، مدنی ان آیتوں کو کہتے ہیں کہ جو نبی اکرم کے مدینے میں وارد ہونے کے بعد نازل ہوئی ہیں، یعنی تقریباً جو ہے وہ 13 سال تک جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور آخر کے 10 سال تک جو آیتیں نازل ہوئی ہیں مدنی ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، جو آیتیں مکے میں نازل ہوئیں، چاہے نبی مدینے سے حج کرنے آئے ہوں مکے، بعد میں ہجرت کے بعد ہی کیوں نہ آئے ہوں، ہے نا، وہ آیتیں جو ہیں وہ مکی کہلائیں گی، جو آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ اس کو پہچاننا کیوں ضروری ہے کہ کون سی مکی آیت ہے کون سی مدنی آیت ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔